السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ اچھا، آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے آج میں نے کون سی پکچر سٹارٹ سے شیئر کر دی ہے۔ یہ میں نے شیئر کی ہے ایک بطخ کی تصویر، ڈک کی تصویر۔ یہاں پر چترال میں یہ ڈک ہنٹنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، تو وہ لوگ چھوٹے چھوٹے تالاب بنا کر اس کی ہنٹنگ کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے بھی کوئی گفٹ لایا تھا، تو ہم نے سوچا کہ چلو اس کو بھی بناتے ہیں۔ یہ دیکھیں سر، یہ اس کو صاف کر کے پھر اس طرح فریز کیا ہوا، تبھی میں نے اس کو نکالا۔ اس کے بنانے کا طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اس کو سمپل چکن کی طرح ہی روسٹ کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کوئی اس کا سالن ٹائپ بناتا ہے، اور میں اس کو روسٹ کروں گی، لیکن اس کا گوشت جو ہے وہ ذرا زیادہ ٹائم لیتا ہے پکنے کے لیے، تو میں اس کو کوکر میں پہلے بوائل کروں گی۔ یہ دیکھیں سر، یہ اس طرح اسکن کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، جس طرح ہماری دیسی مرغیاں ہوتی ہیں اسکن کے ساتھ ہی، لیکن یہ کوکر میں فل نہیں آ رہی تھی، تو ہم اس کو بیچ میں اس طرح تھوڑا سا کاٹیں گے، اس کا اس طرح کھول دیں گے کہ یہ ذرا آرام سے کوکر میں سیٹ ہو جائے۔ یہ دیکھیں، اس کو یہاں سے اس طرح کر دیا تاکہ یہ نرم ہو جائے، اور کوکر میں ہم اس کو ذرا اچھی طرح سے سیٹ کر دیں۔ تو اس کے اندر سے جتنا گند وغیرہ ہے وہ سارا نکالا ہوا ہے، وہ ہٹایا ہوا ہے، اور اس کو اچھی طرح سے دھو کر ابھی ہم اس کو اچھی طرح سے بوائل کریں گے۔ کوکر میں ہم ڈالیں گے لہسن ادرک کا پیسٹ، نمک اور لال مرچ پاؤڈر، اور چکن ٹکا مسالہ ڈالوں گی میں، ساتھ میں تھوڑا سا ڈال دوں گی فوڈ کلر، یلو کلر کا میں ڈالوں گی۔ اگر آپ اس طرح کرتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر آپ اس طرح نہیں کرتے، مطلب ٹیسٹ اس میں اس طرح بھی آ جائے گا، اور اگر اس طرح آپ نہیں کرتے تو اس کو صرف نمک کے ساتھ اور لہسن ادرک کے پیسٹ کے ساتھ بوائل کریں، اور پھر جس طرح ہم چکن کو میرینیٹ کرتے ہیں اسی طرح سارے مسالے اس کے اوپر لگائیں اور اس کو اچھی طرح سے میرینیٹ کر دیں، تقریباً 1 سے 2 گھنٹے کے لیے۔ اس کے بعد پھر اس کو ہم روسٹ کریں گے۔ لہسن ادرک کا پیسٹ ڈال دیا ہے، یہ مسالے سارے ڈال دیے ہیں، اور اس کو میں نے 20 سے 25 منٹ کوکر میں دیے تھے، تو یہ تھوڑا سا سخت تھا، پھر دوبارہ اس کو 10 منٹ دیے تھے، تو تقریباً 35 منٹ میں یہ اچھی طرح سے سافٹ ہو گیا تھا۔ آپ انشاءاللہ ایک دفعہ ٹرائی کریں۔ میرا تو پہلے دل نہیں کر رہا تھا اس کو کھانے کو، لیکن یہ ہے کہ پھر جب میں نے اس کو ٹیسٹ کیا تو بہت زیادہ اچھا لگا، اور بہت زبردست اس کا ٹیسٹ تھا۔ یہ میں نے اس میں تھوڑا سا یلو فوڈ کلر ڈال دیا ہے۔ ابھی ساری چیزیں بند کر کے کوکر کو بند کر دیں گے۔ یہاں پر چترال میں اس کے طرح چھوٹے چھوٹے سے تالاب بنائے ہوتے ہیں، جو بڑے دریا ہوتے ہیں اسی کے ساتھ ہی چھوٹے سائٹس پر بنا کر سیٹنگ کی ہوتی ہے، اور ایک آرٹیفیشل ڈک لا کر یا اس کی قسم کی آوازیں نکال کر انہوں نے یہاں پر اس طرح سیٹنگ کی ہوتی ہے کہ یہ جو ڈکس ہوتی ہیں یہ ساری یہاں پر آتی ہیں، اور پھر یہ لوگ اس کا شکار کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، اس کی یخنی یہاں پہ یہ چترالی کہتے ہیں کہ یہ کافی مطلب ہیلدی یخنی ہے، اگر آپ اس کو پئیں گے تو بھی یہ کافی گرم اور ہیلدی ہوتی ہے، تو اس طرح اس کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، میں نے اس کو اچھی طرح سے بوائل کر دیا ہے، اب اس کو چیک کیا، بالکل سافٹ تھی۔ یہ دیکھیں، یہاں سے سائڈ سے رائٹ سائڈ سے یہاں پہ تھوڑا میں نے کاٹا تھا، اس لیے یہ تھوڑا سا کھل گیا ہے، ورنہ یہ بالکل ٹھیک تھا۔ اور ابھی اس کے اندر سارے مسالے سب کچھ چلا گیا ہے، اس کا ٹیسٹ بالکل مطلب سیٹ ہے۔ ہم نے صرف اس کو روسٹ کرنا ہے تاکہ اس کے اوپر جو اسکن ہے یہ اچھی طرح سے روسٹ ہو جائے۔ باقی یہ اس وقت بالکل سافٹ تھی، تیار تھی۔ تو تیل میں نے گرم کیا اور اس کو اس میں ڈال دیا ہے، بس تیز آئل میں اس کو ڈال دینا ہے تاکہ یہ بالکل اچھی طرح سے روسٹ ہو جائے، جس طرح ہم چکن روسٹ کرتے ہیں۔ پہلے ایک سائڈ سے کرنا ہے، پھر دوسری سائڈ سے کرنا ہے، تو اس طرح یہ اچھی طرح سے سیٹ ہو جائے گی۔ یہ دیکھیں، ذرا دونوں سائڈ سے ہم لوگوں نے کر دینا ہے۔ باقی اس کی جو شیپ وغیرہ ہے وہ بھی بالکل چکن کی طرح ہی ہے، چکن کے جس طرح یہ دونوں لیگ پیس آتے ہیں الگ سے، اوپر سے یہ شارٹ والے لیگ پیس جو آتے ہیں، بالکل اسی طرح ہے۔ آپ اس کو بنائیں، اور ویسے بھی آپ کھا سکتے ہیں نان کے ساتھ، چپاتی کے ساتھ، اور سلاد، چٹنی، کیچپ، جس طرح آپ کا مطلب دل کرے اس طرح آپ سرو کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ روسٹ ہو گئی ہے، اب اس کا کلر بالکل چینج ہو گیا ہے، بہت زبردست ہے اس کا ٹیسٹ۔ اور انشاءاللہ پشاور سے کوئی گیسٹ آئیں گے تو ان کو ضرور ٹیسٹ کروائیں گے۔ یہ دیکھیں ذرا، یہ آپ سارے سائڈ سے دیکھیں، یہ بالکل اس کے چکن کی طرح ہی اس کے یہ بازو ہیں۔ یہ دیکھیں، اس کے اوپر ابھی ہم لیمن ڈالیں گے، اور پھر ہم اس کو کھائیں گے، اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے، نئی ریسیپی کے ساتھ، یا نئی جگہ کے ساتھ، یا کسی نئی ریمیڈی کے ساتھ۔ تب تک آپ اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اور سب کو خوش رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ زندگی بہت شارٹ ہے، زندگی موت کا کچھ پتہ نہیں چلتا، اس لیے آپ بھی خوش رہیں اور سب کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایک دوسرے کے معاف کر دیا کریں، کیونکہ انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کل میرے ساتھ کیا ہوگا، کل میں زندہ ہوں گا بھی کہ نہیں، لیکن وہ ویسے ہی سب کے ساتھ اپنے دل خفا کر لیتا ہے۔
تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے. ابھی ہم یہ کہیں گے اور آپ ویڈیو دیکھیں, چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں, شیئر کریں اور سپورٹ کریں, اپنی فیملی میں, فرینڈز میں, سب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ چینل گرو کر سکے, آگے جا سکے. تو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ پھر نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملوں گی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.